محبت ہمیشہ کیا کرتی ہے؟ احساس، کیا احساس کرتی ہے، احساس کرتی ہے، یعنی کہ گناہگاروں کا بھی احساس کرتی ہے۔ محبت عیب نہیں دیکھتی اپنوں میں، یعنی کہ وہ مومن کی برائی نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ عیب نہیں دیکھے گا، وہ عیبوں کو یا مٹائے گا یا عیبوں پہ پردے ڈالے گا، بیان نہیں کرے گا۔ تو پھر پتہ چلا جو عیب بیان کرتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ہے۔ ٹھیک ہے؟ حکم کے تو پاسدار ہوتے ہیں، یعنی کہ علم، وہ علم سے ہی کام لیتے ہیں، ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی۔ علم تو ہر عیب والے کا عیب بتاتا ہے اور ہر نیک کا نیکی بتاتا ہے، مگر محبت نیکی بھی چھپاتی ہے، عیب بھی چھپاتی ہے۔ محبت دونوں کا پردہ رکھتی ہے، وہ نیکی اس لیے ظاہر نہیں کرتی کوئی مجھے ریاکار نہ کہتے، اور عیب اس لیے نہیں بیان کرتی کہ کوئی مجھ سے نفرت نہ کرے۔ محبت میں حکمتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں، وہ ایک طرح سے تمہیں نہیں سمجھائے گی جس کے دل میں محبت ہوگی۔ علم اسی طریقے سے سمجھائے گا جس طریقے سے علم بتا رہا ہے، اور محبت حکمت کے طریقے سے بھی سمجھائے گی، درگزر کر کے بھی سمجھائے گی، قریب کر کے بھی سمجھائے گی، دور کر کے بھی سمجھائے گی۔ محبت ہر قربانی دینے کو تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قربانی، علم والا ہر قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا، صرف اسی قربانی کو تیار ہوتا ہے جو فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض، وہ صرف فرضوں کے بارے میں تجھے کہے گا قربانی آ گئی، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، نفلوں میں بھی قربانی دے دے، سنتوں میں بھی دے دے، محبت میں بھی دے دے، پیروکاری میں بھی دے دے، اتباع میں بھی دے دے، ٹھیک ہے؟ اخلاق میں بھی دے دے، صحبت میں بھی دے دے، وفا میں بھی دے دے، رضا میں بھی دے دے، ہم تمہیں کہیں نہیں قربانیوں کو دے کر کہ محبت تو چاہتی ہے کوئی نہ کوئی قربانی دے کر اللہ کے ہاں بزرگی والا ہو جائے، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہو جائے۔ جب اللہ اس کی کسی قربانی کی وجہ سے اسے پسند کر لے گا تو اللہ کہتا ہے میں پھر اسے اپنی صفوں یعنی کہ دوستوں والی صفوں میں شامل کر دوں گا۔ اس لیے محبت میں بخشش وسعت کے ساتھ ہے، علم میں ترازو کے ساتھ ہے، اور محبت میں درگزر اور عفو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ بخشش دونوں جگہ ہے، ایک میں بخشش تیری نیکیوں کے ساتھ ہے، ایک میں بخشش رحمت، درگزر اور عفو کے ساتھ، ایک میں تفیق ہے، اللہ محبت والے کو تفیق دے دیتا ہے، ایک میں تفیق نہیں حکم ہے، میرے حکم سے کر، ٹھیک ہے؟ تفیق والا پھر حکم ماننے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو تفیق کو نہیں مانتا یعنی عاجزی کو نہیں اپناتا، وہ اگر حکم مانتا ہے تو وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ والا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نیکی بھی اللہ تعالیٰ کی تفیق سے، اور تفیق کن کو دیتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ جو نیک لوگوں میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں، جو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو ثابت ہوا سب سے بڑا نیکی کا ذریعہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اس یا علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، پھر ان کی وجہ سے تم نیکیاں کرنے لگ جاتے ہو۔ نیکی اللہ کے لیے ہی کرنی ہوتی ہے،
مگر وجہ تو ان کو ماننا ہے کہ ہم صحبت، یا وہ چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ صوفی ہو، دونوں ہی کہتے ہیں کہ صحبت کے بغیر تم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ اب علم بھی تمہیں یہی کہے گا کہ صحبت کرے گا. اب تو علم لے کر نیک لوگوں کو صحبت ہی نہ مانے تو علم لے تو رہا ہے مگر ایک آیت مان رہا ہے ایک کا منکر ہو. تو اپنی مطلب کی آیت لے. جب تو اپنی قرآن سے مطلب کی آیت لے گا تو حدیث آئے گی. کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے؟ ایسے لوگ بھی تمہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خدا کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو صرف آتے اپنی مطلب کی نکالتے. ٹھیک ہے؟ اس لیے صحبت سے دور رکھا جائے گا. کیا اس آیت میں جو علم ہی کافی ہے ہدایت کے لیے. اللہ نے علم اتارا تھا. کیا اتارا تھا؟ ٹھیک ہے؟ علم اتارا. اب پوچھا اتارا بندے کے ذریعے ہی تھا نا، خود علم تو نہیں آیا نا. تو اگر اس بندے کی صحبت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام نہ بیٹھتے، نہ علم سیکھتے نہ علم لیتے، خود تو علم کسی نے لیا نہیں، صحبت سے لیا. آج ہم کتابوں سے کہیں صحبت نہ، کیا صحابہ کرام کے پاس کتاب نہیں تھی؟ نبی کہا یہ کتاب ہے لے جاؤ اس کو پڑھا کرو. صحبت کا حکم ہی نہ اللہ کرتا. کتاب ہی تو صحبت کے بارے میں بتا رہی ہے کہ جو کتاب پڑھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، حدیث پہ ایمان رکھتا ہے، وہ نیک لوگوں کی صحبت کو کس درجے کا بتائے گا. کہا خوشبو کا. ٹھیک ہے؟ یہ خوشبو کی دکان ہے. اگر خریدو یا نہ خریدو، اگر اس کے قریب آؤ گے تمہیں خوشبو تو ملے گی. مگر قرآن کو، علم کو اللہ تعالیٰ نے خوشبو نہیں کہا، بندے کو کہا خوشبو. کیا؟ اور خوشبو محبت والے پسند کرتے ہیں، علم تو کافر بھی پسند کرتا ہے. علم تو کافر بھی پسند کرتا ہے. اور خوشبو سے کن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا؟ پھر ہمیں وہ بھی دیکھنا، ان کے پاس نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ نبی آیا. وہ صرف مدینے کی مٹی کی خوشبو سے ہی جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی پر تشریف لائے. وہ اسی وقت ایمان لے آئے خوشبو سونگ کر. ٹھیک ہے؟ نہ ان پہ وحی آئی نہ ابھی وحی آلہ آیا. 400 سال پہلے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 400 سال پہلے مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے. ٹھیک ہے؟ تو پھر پتہ کیسے چلا کہ یہ 400 سال پہلے ایمان والے ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے گئے مکے سے تو ہر کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں. آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو جو حکم ہے جس گھر کے سامنے یہ رک جائے گی اسی گھر میں میرا قیام ہوگا. تو وہ اونٹنی کہاں رکی؟ ایوب انصاری کے. وہ گھر 2 منزلہ بنا ہوا تھا. 400 سال پہلے جو بادشاہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے گھر بنا دیا. ٹھیک ہے؟ گھر بنا دیا اور اس گھر والوں کو رکا لکھ کر دے دیا کہ تمہاری نسل میں سے یا ان کی نسل میں سے
کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا تو یہ میرا رکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ایمان تھا غیبانہ۔ کس کے ذریعے؟ صرف خوشبو کے ذریعے۔ بابے کیا ہے وہ خوشبو عام لوگوں کو نہیں آئی تھی، جو اس بادشاہ کے ساتھ حکمت والے ولی تھے ان کو خوشبو آئی تھی۔ انہوں نے کہا ہم اس جگہ سے آگے بادشاہ نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تشریف، ہم نہیں، ہماری اولاد سے اولاد، ٹھیک ہے، ان پہ ایمان لے آئے۔ اب یہ کتاب کے ذریعے ایمان نہیں لائے، کیا نہیں لائے؟ یہ خوشبو کے ذریعے ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ ایوب انصاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرا خط دو جو تمہارے پاس مانا تھا، تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ایمان لائے، وہ بادشاہ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ پوچھا جائے نبی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ ایک خوشبو کی دکان کی منت ہوتے ہیں۔ علم نہیں کہا کہ علم والے ہوتے ہیں، ان میں محبت کی خوشبو ہوتی ہے، وہ محبت بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ عالم علم بانٹ رہا ہوتا ہے، وہ محبت بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہا جسم کو نہیں، نفس کو نہیں کہتے، کہتے ہیں روح کو۔ محبت روح ہے، وہ محبت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جسم کے لیے حکم ہے، نفس ہے، یہ اس پہ حکم دیا، اسے نماز کی طرف کھینچ کے لاؤ۔ روح کو حکم نہیں ہے نماز کا، کیا ہے؟ ٹھیک ہے، روح کو حکم نہیں ہے نماز کا۔ کہا جس کو حکم نہیں ہے وہ کون ہے؟ کہا روح۔ کہا پھر حاضر کون ہوتا ہے؟ کہا نفس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نفس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مگر جتنی بھی عبادت کرتے ہو اس سے نفس کو خوراک نہیں ملتی، روح کو خوراک ملتی ہے۔ اور یہ ساری باتیں، یہ سارا ذکر، یہ ساری آیتیں کس کی خوراک ہے؟ کہا روح کی خوراک ہے، کہ روح کی خوراک نور ہے، اور جس کے دل میں نور ہی نہیں ہوتا اس کی روح ایمان میں کمزور ہو جاتی ہے۔ ایمان کا ساری طاقت ایمان کی روح کی خوراک کی وجہ سے۔ روح کو خوراک دو گے ایمان میں زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے، اپنے نفس پہ غالب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب جسم کو نور تو نہیں مل رہا نا، نفس بے نورا ہی ہے، نفس بے نورا ہی ہے۔ نور کس کو مل رہا ہے؟ جس کو نور مل رہا ہے اسے بے نورا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے نور سے بنایا ہے۔ نفس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، آگ، ہوا اور پانی سے بنایا ہے، مگر روح کو اللہ نے اپنے امر سے بنایا ہے، یعنی کہ نور سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جان گیا مٹی کبھی نور نہیں ہو سکتی، مٹی کبھی نور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی خوراک نور نہیں ہے۔ جو نور کی خوراک والا ہی نہ ہو وہ نور والا کیسے ہو سکتا ہے؟ روح کی خوراک نور ہے، کیا ہے؟ وہ نور والی ہے، اس لیے اور نور والی ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی کا مقام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، نور میں کیا ان کی روح کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ عام لوگوں کی روح کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔
آپ کی روح کیسی؟ کہا سب کی روح امر ربی ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور نبی کی روح محبت ربی ہے. کیا ہے؟ محبت ربی. اللہ کی محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح، اور باقی روحیں اللہ کی محبت سے پیدا ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کی محبت سے پیدا نہیں ہوئی. کیا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اللہ کی محبت سے اسے بنایا گیا ہے. جیسے آدم کو بنایا گیا، باقی ہم سب پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بنایا نہیں گیا. اسی طرح تمام روحیں پیدا ہوئی ہیں، بنائی نہیں گئی. نبی کی روح کو بنایا گیا. پوچھ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی تجھے. ٹھیک ہے. مگر آدم کو نہیں پوچھا کہ آدم کا جسم کو اور روح کو پوچھ کے نہیں بنایا. ثابت ہوا پوچھا کس سے جاتا؟ جو موجود ہو. جو موجود ہو. موجود کس کو کہتے ہیں؟ موجود کے نور کو. کیا ہے؟ نور کو موجود کہتے ہیں. چاہے پردے میں بھی ہو آپ نے ماننا موجود ہے، چاہے ظاہر بھی ہو آپ نے ماننا موجود ہے. نور کے لیے فرق نہیں رکھا گیا، چاہے تمہیں دکھے چاہے نہ دکھے تو نے ایمان رکھنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنا نور کے اصحاب سے اور ہے اور جسم کے اصحاب سے اور ہے. ٹھیک ہے. اب نور کے اصحاب سے ہم کہیں بھی ہوں، اللہ کے نبی کے نور کے علاوہ ہماری کوئی نور مدد نہیں کر سکتا. یہ مددیں بھی تو تم نے جاننی ہے، جسمانی مدد کون سی ہے اور نوری مدد کون سی ہے. ٹھیک ہے. جسمانی مدد کون سی ہے اور نوری مدد کون سی ہے. آج ہم جو اللہ کے نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، وہ نوری مدد ہے. جسم ہمیں بھی پتہ ہے نظر نہیں آتا، مگر جو پہلے ہی نظر نہیں آتا نور، اس کی مدد پہ یقین ہے. اس لیے آج بھی یقین رکھتے ہیں. نور نظر آئے یا نہ آئے، اسے حاصل کرنا مسلمان کا ایمانی شیوا ہے. مٹی یعنی کہ جسم نظر آئے تو اس کا قرب حاصل کرنا بھی ایمانی شیوا ہے. دونوں ہی ایمان کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. تو جسم سے بھی مدد مانگ سکتا ہے، تو نور کے ذریعے بھی مدد مانگ سکتا ہے، مگر دونوں کا شرط ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، قربت. نور کی تو ہر وقت قربت ہے نا، جسم کی ہر وقت قربت ہے. جسم کی ہر وقت قربت نہیں، اس لیے ہر وقت تیرا یہ مددگار نہیں ہے، مگر نور ہر وقت تیرا مددگار. ٹھیک ہے. تو ایمانی مدد اور ہے، جسمانی مدد اور ہے. ایمانی نوری مدد ہوتی ہے، جسمانی کافر بھی مدد کر سکتا ہے، مگر ایمانی مدد کافر نہیں کر سکتا. یعنی کہ نور نہیں تمہیں دے سکتا. اس کے ذکر کو اللہ نے نور نہیں کہا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے نور کہا ہے. یہ نوری مدد تیری روح کی غذا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو تو تیرے عمل سے نور نہیں پیدا ہوگا. جب تیرے نیک عمل سے نور نہیں پیدا ہوگا تو تیری روح کو غذا کیسے ملے گی؟ تیری ایمانی روح کمزور ہو جائے گی. تو سمجھو یہ ایمان کی طاقت بھی اللہ کے رسول کی محبت کی بدولت اللہ ہمیں عطا کرتا ہے.
تو محبت ہی مدد ہے. کیا ہے؟ اللہ جتنی بھی مومنوں کے ساتھ مددوں کے وعدے کیے ہیں، یا اللہ مدد کر کے دکھا رہا ہے، یا اللہ مدد کرے گا، یا اللہ مدد کر کے نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے، یا اللہ جنت عطا کرتا ہے. یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آل محمد کی محبت کی وجہ سے. اب تو محبتاً مدد مانگ رہا ہے یا نفساً مدد مانگ رہا ہے؟ اب تو نے سوچنا ہے کہ نفس کے بارے میں کیا ہے کہ جب یہ تمہارے ساتھ ہے تم اس سے مدد مانگو. محبت کے بارے میں کیا ہے؟ جب تم یاد کرو گے مدد ملے گی. اللہ محمد کی وجہ سے تو تمہارا مددگار ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جاننا بھی لازم ہے کہ ہم نفسی مدد مانگ رہے ہیں یا نوری مدد مانگ رہے ہیں. جو چیز پہلے بھی نظر نہیں آتی، مدد مانگو تو نظر نہیں آتی، وہ نور ہے، مگر اس کی مدد کیا ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ. نور صرف ایمان والوں کا مددگار ہے. نفس تو کافروں کے لیے بھی مددگار ہے، مومنوں کے لیے بھی مددگار ہے، مگر کافر نوری مدد کے قائل نہیں ہوتے. مومن نوری مدد کا بھی قائل ہے اور نفسی مدد کا بھی قائل ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ نے ایمانی مدد کو یعنی نوری مدد کو شکل نہیں دی، مگر نفسی مدد کو شکل دی ہے. ٹھیک ہے؟ ایک کو شکل نہیں دی. کیا نہیں دی؟ ایک کو شکل دی تاکہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو شکل سے پاک ہے، نور کی. شکل والی عبادت کافر کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا، کیا کہا؟ کہ کسی نفس کو بھی خدا نہ سمجھنا. ٹھیک ہے؟ خدا نہ سمجھنا. اور کسی عبادت کے نور کو بھی خدا نہ سمجھنا، کسی روح کے نور کو بھی خدا نہ سمجھنا، کسی رسول کے نور کو بھی خدا نہ سمجھنا. یہ خدا کا قرب دلاتا ہے، طاقت دے کے، تاکہ تم اللہ کے نور کو دیکھنے کی طاقت لے. تو نور تمہیں طاقت دیتا ہے تاکہ تم اللہ کے نور کے دیدار کے حقدار بن جاؤ. اس لیے نوری غذا چاہیے روح کو. ٹھیک ہے؟ کہ اللہ کے اور قریب ہو جائے. کیا ہے؟ اللہ کے اور قریب ہو جائے. تو قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا اور دیدار حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تمہیں نور چاہیے. اللہ اپنے اسموں اور اپنے رسولوں اور اپنے دوستوں کے ذریعے تجھے کیا دیتا ہے؟ کہا میں تجھے اپنا نور دیتا ہوں اور میرا نور ہی تمہاری روح کی غذا ہے. اور جب یہ روح طاقتور ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو تمہارے نفس تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. یہ کمزور ہو جائیں گے اور تو اپنے نفس پر سواری کرے گا اور تمہارا نفس ایک جانور ہی نظر آئے گا. تو جانور کی کیا انسان مان کے چلتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا. جانور کو انسان اپنی منوا کے چلتا. اس لیے کہا ایمان والے کبھی بھی جانور کی نہیں مانتے، یعنی کہ نفس کی نہیں مانتے. ٹھیک ہے؟ نفس سے اپنا کام لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں؟ نفس سے اپنا کام لیتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ اپنے نفس کے ساتھ. ظلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ظلم کیا ہے؟ نا انصافی. ٹھیک ہے؟ ایمان والا نا انصاف کرتا ہے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی نفس کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی اپنے لیے جنت پسند کر رہا ہے تو جنت میں بھی تو اس کا نفس ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے؟ اللہ پھر کیا کہتا؟ ایسے نفس جو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے؟ ایمان لے آئے
وہ کون سے؟ انسان کے نفس. کیا؟ انسانی نفس. اب ایک ہے شیطانی نفس، ایک ہے انسانی نفس. ٹھیک ہے، یہ نفس ہے. ان میں سے جو ایمان لے آئے گا، انسانوں میں سے نفس نہیں ایمان لائے گا. کیا نہیں لائے گا؟ جب تک انسان نہیں بنے گا. پہلے اپنے نفس کو انسان تو بناؤ، اور جب یہ نفس انسان کی صورت اختیار کر لے گا تو پھر ایمان والوں کی تعریف کرے گا، ایمان والوں میں شامل ہو جائے گا. اس لیے کہا انسانوں کے لیے میں نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، جانوروں کے لیے نہیں، نفسوں کے لیے نہیں. نفس ایک جانور کی مانند ہے. کیا؟ انسان جانور کی مانند نہیں ہے. انسان جانور سے فائدہ لیتا ہے، یعنی کہ جانور پر اپنا بوجھ ڈالتا ہے، وہ خود بوجھ نہیں اٹھاتا. اب وہ بوجھ کیا ہے؟ کہا دنیا کا مال و سارا، یہ تمہیں جانور کے لیے دیا گیا. ٹھیک ہے، اور نور تجھے ایمان کے لیے دیا گیا، اللہ کے قرب کے لیے. دونوں دولتوں سے واقف ہو جانا. ایک تجھے جانور کے لیے دی گئی ہے، تیرا نفس لوگوں کی نظر میں عزت والا ہو جائے، لوگ اسے ذلت نہ دیں اگر تیرے پاس خوراک ہے. جانور کو کھلانے کے لیے، جانور پہ سایہ کرنے کے لیے، جانور کے آرام کے لیے جو تیرا نفس ہے، اس کی ضرورت کا خیال رکھنے کے لیے تم لوگ دنیا کا مال کما سکتے. اسے حرام نہ کھلانا، اس کی تو خواہش ہے میں حرام کھلاؤں کہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے، جیسے جانور کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے، میں جس مرضی جگہ منہ مار لوں، مگر تو اس کا مالک بن کے رہنا. یہ تیرا جانور ہے، تو اسے ہر جگہ وہ منہ نہیں مارنے دے. جو اللہ نے جائز کہا ہے وہ جائز اس کو دینا، جائز. اب اس کو نہیں پتا جائز کون ہے، حرام کیا ہے. تیرے نفس کو نہیں علم نہ حرام کا نہ حلال کا. اللہ نے اے انسان تجھے علم عطا کر دیا جب تو ایمان لے آیا حرام اور حلال کا. اب تو اپنے نفس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے، حرام سے اور حلال سے کھلانا. ٹھیک ہے، حلال اسے کھلانا، مگر یہ کھا کے بھی بھوکا رہے گا. یہ اصل پوائنٹ ہے. کیا؟ اب حلال ہم کمائیں اس کے لیے اور یہ پھر بھوکا رہے گا. کہا کیسے رہے گا؟ بسم اللہ پڑھ لینا. بسم اللہ. اب اگر نہیں پڑھتا تو نفس کی خوراک ہے، تیرے ایمان کو کوئی تقویت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، شیطان کھا رہا ہے. کیا کھا رہا ہے؟ کہاں حلال کما کے بھی شیطان کو کھلانے والوں غور کرنا. کہیں حلال پہ فخر نہ کرنا کہ میں حلال کھاتا ہوں. تیرا حلال بھی اللہ کی نظر میں حرام ہو جائے گا اگر اللہ کے نام سے تو اسے کھائے گا نہیں. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر تو نہیں کھاتا تو انسان تو نے کھایا ہی نہیں، تیرے نفس نے اور شیطان نے کھایا ہے، تو بھوکا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے لوگ حلال ہونے کے باوجود بھی بھوکے ہوتے ہیں، ان کی بھی پوری نہیں پڑتی، ان کی بھی پوری نہیں پڑتی، ان کی بھی تمام ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کو انہوں نے راضی نہیں کیا. اگر وہ اللہ کو راضی کرتے تو اللہ سب سے پہلے تمہارے اندر اپنی محبت پیدا کرتا اور تما کو ختم کر دیتا، تو یقین ہو جاتا اللہ مجھے پسند کرتا ہے. تو میرے اندر وہ خوبی پیدا کی جو اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں میں پیدا کی کہ دنیا کی خواہشیں میرے دل سے نکال دی.
دل سے دنیا کی خواہشیں نہیں نکالی تو اللہ مجھے پسند نہیں کر رہا، مگر اللہ مجھے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ میری پسند کو اپنا لے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم لوگ حلال کما کر بھی محبت رسالت، محبت توحید یعنی اللہ اور رسول کی محبت میں کیا کر رہے ہیں اور دنیا کی محبت میں کیا کر رہے ہیں، تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ مجھے پسند کرتا ہے۔ نیکی کرنا ہی سب سے بڑی اللہ کا انعام نہیں ہے، پسند کو حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے؟ نیکی تو کر کیوں رہا ہے؟ تاکہ اللہ مجھے پسند کر لے، اور اللہ ہی کیا کہتا ہے؟ جسے میں پسند کر لیتا ہوں اس کے اندر خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ طمع اس کے دل سے نکل جاتا ہے، لالچ اس کے دل سے نکل جاتا ہے، حسد اس کے دل سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ جتنی بیماریاں ہیں، طمع، حسد، لالچ، بغض، کینہ، دنیا کی محبت، یہ ساری بیماریاں اس کے دل سے میں مٹا دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں، تو انسان کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ اور رسول کی چاہت والا آ رہا ہے۔ تجھے بیان نہیں کرنا پڑے گا، اللہ تیرے اندر نشانیاں اور خوبیاں ایسی پیدا کر دے گا کہ لوگ خود جان جائیں گے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے تو دنیا کی چاہتوں کو یہ قریب نہیں آنے دیتا، دنیا کے مال و زر سے یہ دل نہیں لگاتا، اور دنیا کی خوبصورتی کو یہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر خوبیاں آ جائیں گی، اور خوبیاں کس وجہ سے آئی؟ اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ تو محبت ہی تمہارے اندر خوبیاں پیدا کرتی ہے، اور اگر محبت نہیں ہوتی تو تمہارے اندر خامیاں پیدا یعنی کہ حسد پیدا ہو جاتا، بغض، کینہ پیدا ہو جاتا، لالچ پیدا ہو جاتا۔ یہ جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بھروسہ نہیں رہتا۔ جس کے دل میں محبت نہیں ہوتی اس کے دل میں بھروسہ نہیں ہوتا، اور جس کے دل میں بھروسہ نہیں ہوتا وہی تو مال و زر سے محبت کرتا ہے، وہی تو اسے قریب رکھتا ہے تاکہ لوگ میری عزت کریں گے۔ تو وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرے نوادے، میری دولت، میری شان و شوکت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہاں یہ تمہاری دنیا کی عزت ہے۔ اور کون کر رہے ہیں؟ جو دنیا کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن کی چاہت ہے تیرے جیسا بننے کی، تیرے جیسا امیر ہونے کی، وہی تو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ میری چاہت سے واقف ہوتے تو یہ میرے دوستوں سے محبت کرتے جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میں کن سے محبت کرتا ہوں؟ ٹھیک ہے؟ جو توکل والے ہیں، جو صبر والے ہیں، جو درگزر والے ہیں، جو میرے نام پر جان مال اولاد لٹانے والے، جمع کرنے والے پہ نہیں۔ تم جمع کرنے والے سے محبت کرتے ہو، اگر اس کے پاس جمع نہ ہو تو دنیا والا اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو تم اسے سمجھتے ہو کہ اللہ راضی ہے؟ اگر اللہ اسی بات پہ راضی ہوتا تو کافر، منافق، عیسائی ان سے بھی راضی۔ اللہ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں جنہوں نے میری رضا کو اپنایا، اور جو میری رضا سے منہ پھیر گئے میں ان سے منہ پھیر۔ اب اللہ کی رضا کیا ہے؟ کہا میرے اور میری نبی کی چاہتوں کو اپنانا، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ اللہ رسول کی محبت میں کیا کرو، اس میں کس